السلام علیکم عزیز بچوں، آج جماعت ہشتم میں 8 کلاس میں ہم پچھلا جو سبق جو مطالعہ کر رہے ہیں اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ لیسن کا نام تھا جابر ابن حیان۔ تو عزیز بچوں، آج ہم اسی سلسلے کو اسی لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اس پیج تک، پیج نمبر 50 میں جابر نے جو مختلف چیزیں ایجاد کی، جیسے کہ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ، عرق کشید کرنے کا آلہ، یہ سارے چیزیں، سبلیمیشن، آکسیڈیشن، فولاد کو لوہے کو صاف کر کے کیسے فولاد میں تبدیل کیا جاتا ہے، چمڑا رنگنے کا طریقہ، یعنی کہ عرق کشید کرنے کا آلہ جس کو ہم ریٹارٹ کہتے ہیں، یہ سارا جو ایکسرسائز جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا پچھلے سبق کے اندر۔ ان سبوں کو ایجاد کرنے والا جو سب سے بڑا سائنسدان تھا علم کیمیا کا، وہ تھا جابر ابن حیان۔ آج ہم یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 50 ہے، آپ دیکھ سکتے ہو اپنی کتاب میں اور یہاں اس اسکرین میں بھی۔ تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شورے کا تیزاب، جس کو نائٹرک ایسڈ بھی کہتے ہیں ہم لوگ سائنس میں، نائٹرک ایسڈ جس کو اردو میں قلمی شورے کا تیزاب کہتے ہیں، ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے، یعنی کہ اس ایسڈ کو ایجاد کرنے والا بھی جابر ابن حیان ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ کس کے؟ جابر ابن حیان نے جب اس ایسڈ کو بنا رہا تھا تو ان کو رکھنے میں جو الگ الگ برتن کا استعمال کیا تو اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ سوراخ ہو جاتا تھا۔ جس برتن میں وہ رکھتے تھے وہاں اس پہ سوراخ ہو جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی، اس کا کوئی فکر اس کو نہیں ہے کہ اس کے برتن ضائع ہو رہے ہیں، اس کو فکر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی، بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ اس نے کیا الگ الگ جیسے جیسے تیزاب رکھا برتن میں سوراخ ہوتے گیا، اس سے ہمت نہیں آ رہا، بلکہ اس نے کیا الگ تجربات جاری رکھا اور تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں لگ گئے کہ اس برتن میں اس تیزاب کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئی۔ کیا ہو گئے؟ اور اس کوشش میں اس کے جتنے بھی برتن تھے اس کے گھر میں ان پہ سوراخ ہو گیا۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، ایک چاندی کی کٹوری تھی، چھوٹا سا برتن۔ کیا تھا؟ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ جب اس چاندی کی اس کٹوری میں اس نے اس تیزاب کو، قلمی شورا جس کو نائٹرک ایسڈ آپ کہتے ہیں سائنس میں، جب اس سے رکھا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا۔ اس کے گھر میں اب سونے کا ایک برتن تھا۔ اس نے اس سے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب کامیاب ہو گیا اس کو۔ اس برتن میں جب اس نے اس تیزاب کو، اس نائٹرک ایسڈ قلمی شوری کا تیزاب جب اس سونے کے برتن میں ڈالا تو اس برتن پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس کے پاس بس اس نے اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اور کوشش کی، اور کون سا ایسا برتن ہے جس میں رکھا جا سکتا ہے اس ایسڈ کو؟ اس کے پاس شیشے کا ایک برتن تھا۔ کیا تھا؟ شیشے کا ایک برتن تھا۔ اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، یعنی کہ دو چیز ہم نے یہاں پر پڑھا، کیا؟ ایک سونے کا
اور ایک شیشے کا برتن ایسا تھا جس میں اس قلمی شورے کا تیزاب تھا، وہ اس پر اثر نہیں کر سکا، یعنی کہ ان دو برتنوں میں اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اس تیزاب کو وہ مختلف چیزوں میں پرکھ رہا تھا کہ کون سا برتن ہے جس میں وہ رکھا جا سکتا ہے، تو اس دوران اس نے جو تجربہ کیا، جو کچھ اس نے دیکھا، اس سے وہ بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ کہتا ہے اتنا تیز تھا کہ وہ ایسڈ کہ کوئی بھی برتن بچ نہیں سکا۔ صرف دو چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا۔ کیا تھی وہ دونوں چیزیں؟ ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ کیا تھی؟ ایک سونے کی اور ایک شیشے کی برتن۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا، سونے کو پگھلانے کے لیے، لکوڈ بنانے میں۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، آنکھیں بھی خراب ہو گئی، انگلیاں بھی جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ کیا کیا؟ تحقیق جو کرنا تھا ان چیزوں کے بارے میں، مختلف کیمیاؤں کے بارے میں، اس میں آپ ہمت نہیں آ رہی۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا، جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کیمسٹری کہتے ہیں، کیمسٹری علم کیمیا یعنی کہ کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ اس نے اپنی پوری زندگی تجربے کرنے میں ہی بیتی، صرف کرنا، بیتنا، ان کی گزارنا۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ علم کیمیا کو یعنی کہ کیمسٹری کو بہت کچھ اگر ملا ہے اس زمانے میں، جو آج اس کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جابر بن حیان تھے۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کا بابا آدم یعنی کہ فادر آف کیمسٹری، جس کا معنی ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج خیر دنیا مانے نہ مانے، لیکن حقیقت میں علم کیمیا کا فاؤنڈر جو ہے، بابا آدم جس کو کہتے ہیں، فادر آف کیمسٹری، وہ جابر بن حیان ہیں۔ بعد میں جو بھی سائنسدان نے اس میں کامیابی حاصل کی، انہی کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل کر آگے بڑھا۔ تو اس طرح جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان تھا جس نے کیمسٹری کی بنیاد ڈالی، اس میں تجربات کیے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم یہاں تک ہی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کل اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔